إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک عہد لیا اور نبیوں سے یہ عہد ان کے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں لیا گیا۔ عہد کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ
اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، تمہیں نبوت دوں گا، رسالت سے سرفراز کروں گا، تمہارے اوپر کتابیں اور وحی اترے گی۔ پھر اگر ایک رسول آ جائے جو تمہارے اوپر اتاری گئی کتابوں اور وحی کی اور تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والا ہو، تم پر لازم ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اور تم پر لازم ہوگا کہ تم اس کی مدد کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اقرار کرتے ہو، میرے اس وعدے کو نبھانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ سب نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت سے ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب ہے، ایک تو منصب نبوت واضح ہے، اور دوسرا منصب ختم نبوت واضح ہے۔ منصب نبوت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعزاز یہ بخشا کہ اگر آپ مبعوث ہو جاتے کسی بھی نبی کی زندگی میں، کسی رسول کے ہوتے ہوئے اللہ کے پیغمبر مبعوث ہو جاتے، آپ پہ وحی اتر آتی، آپ اپنی رسالت کا اعلان کر دیتے، تو دوسرے نبیوں پہ یہ بات لازم تھی کہ وہ پھر اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، نہ لوگوں کو اپنے پہ ایمان لانے کا کہیں گے، نبوت چھوڑ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت، اور منصب نبوت ایک ایسا اعزاز ہے جسے اللہ نبوت عطا فرما دیں، جسے اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرما دیں۔ ویسے تو عقیدے میں سب سے پہلے توحید ہے، توحید کے بعد پھر رسالت ہے، ترتیب میں رسالت کا دوسرا نمبر ہے، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں کہ رسالت کی اہمیت کتنی ہے، عقیدہ توحید آپ کو رسول کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ رسالت کی اہمیت ہے۔ عقیدہ توحید ہے ہی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اپنی مرضی کی تو توحید نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کا تعارف ہے ہی وہ جو اللہ کے رسول نے کروایا ہے۔ کوئی خود سے تو اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتا، اس کا تعارف حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا آپ جس رب کا تذکرہ کرتے ہیں اس رب کا نسب تو بیان کیجیے کہ اس کا نسب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں بتا دے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی حوالہ نہیں چاہیے، کسی کا حوالہ نہیں چاہیے، اس سے کوئی احتیاج نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نسب کے تو وہ محتاج ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا تعارف نسب کی وجہ سے کریں، کسی نے بڑوں کی وجہ سے تو کسی نے اولاد کی وجہ سے۔ باہر بارش ہو رہی ہے، سنبھالیں جا کے۔ نسب کی تو اسے ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے والدین ہیں، اکیلا ہے، اسے ضرورت ہی نہیں، نہ اولاد کی نہ والدین کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اور اس ذات کی برابری کوئی کرے ایسا بندہ ہے ہی نہیں، جو اس جیسا ہو، اس کے ہم پلہ ہو، جو اس کے برابر کا ہو۔ اللہ کا تعارف رسول اللہ نے کروایا ہے، یہ منصب رسالت کی اہمیت ہے۔ ختم نبوت کو سمجھنے سے پہلے منصب نبوت کو سمجھنا چاہیے کہ منصب نبوت ہے کیا۔ منصب نبوت وہ منصب ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے گی اور غیر مشروط کی جائے گی۔ پوری کائنات میں نبیوں کی ذات ہی ایسی ذات ہے جن کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے کسی قسم کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ ایسا ہوگا تو تب مانوں گا، اور کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ میں اس کی غیر مشروط اطاعت کرتا ہوں۔ اگر کوئی کسی عالم کی بات مانتا ہے یا اس کے پیچھے چلتا ہے تو مشروط حد تک کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلے گا تو ٹھیک ہے، یہ مشروط ہے۔ اگر اللہ اور رسول کے مطابق نہیں چلے گا پھر اس کی اطاعت کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عام عالم سے لے کے بڑے بڑے محدث اور فقیہ تک اس بات کو لیتے جائیں، اگر اللہ کے رسول کی بات کے مطابق بات ہے تو درست ہے، اگر بات رسول اللہ کی بات کے مطابق نہیں ہے تو نہ درست ہے، چاہے وہ کتنا بڑا نام کیوں نہ ہو، وہ کتنا نیک فقیہ عالم اور محدث کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ ہیں کہ جن کی اطاعت کی جائے گی تو کسی قسم کی شرط نہیں لگائی جائے گی، بس رسول اللہ کی بات ماننی ہے، یہ منصب نبوت ہے۔ منصب نبوت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے، عام ہوں یا خاص، ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی ویسے جیسے رسول اللہ کی مانی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بڑوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اولی الامر سے لوگوں نے اپنی اپنی توجیحات اور تفسیرات پیش کر کے اپنے اپنے مطلب کے بندے لیے۔ کچھ نے اس کو حکمران کا معنی دیا ہے، حکمران کی مانو، کچھ نے اس کو ائمہ کا معنی دیا ہے کہ اماموں کی مانو، فقیہوں کی مانو، محدثین کی مانو، جو مرضی بات ہے ٹھیک ہے، وہ بڑے ہیں ان کی بات مانو، لیکن اللہ فرماتے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ اختلاف ہو جائے، ان کے ساتھ جہاں پہ جھگڑ پڑو، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لے کے آنا ہے۔ بڑوں کی، حکمرانوں کی، اماموں کی بات مانی جائے گی، اطاعت کی جائے گی، لیکن مشروط۔ یہ ہے منصب نبوت۔ اللہ رب العزت نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب نبوت کو نبیوں کے ساتھ کیے گئے اس وعدے میں، نبیوں سے لیے گئے وعدے میں اللہ رب العزت نے مزید کھول کے بیان کر دیا کہ یہ تو رسول وہ رسول ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی اور رسول کی رسالت نہیں چلے۔ مشہور واقعہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا ورقہ اٹھایا، پڑھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول تورات ہے، تورات ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تورات ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں لو کان موسیٰ حی لاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ یہ تو تورات ہے نا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں، میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں تم ان کی پیروی کرو اور مجھے چھوڑ دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ اور اللہ ساتھ ہی فرماتے ہیں مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، وہ نبی جو آخر میں آئے گا تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے گا۔ یہی تو فرق ہوتا ہے نبی میں اور فلسفی میں، یہ فرق ہوتا ہے۔ نبی اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعتاً وہ بھی باتیں اللہ نے اتاری ہیں، وہ کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، ان پہ ایمان ہے، انہیں اللہ نے بھیجا ہے۔
فلسفی کیا کرتا ہے؟ فلسفی اگر پچھلی باتوں کو چھاپنا یا ان کی تصدیق کرنا شروع کر دے تو اسے تو ملے گا ہی کچھ نہیں. وہ تو نیا فلسفہ ڈھونڈے گا، پچھلوں کی تردید کرے گا، وہ انہیں غلط ثابت کرے گا، اپنی طرف سے نئے مفروضے پیش کرے گا. فلسفی تردید کرتا ہے اور نبی پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے. مصدق لما معکم، نبی تصدیق کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی. یہ آیت اس بات کی گواہ اور شاہد ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ سارے نبیوں کو آپ کی آمد پہ، آپ کے آ جانے پہ یہ حکم دیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا کہ اگر ہوئے بھی صحیح تو نبوت چھوڑ دو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے. ایمان لائے بغیر چارہ نہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایسا صیغہ استعمال کیا جس میں تاکید ہے. تاکید بھی ایک بار نہیں، 2 بار. اگر آپ ترجمے والا کوئی قرآن پڑھیں اور اٹھائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کا ترجمہ کیا جائے گا ضرور بالضرور تم اس پہ ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بالضرور اس کی مدد کرو گے. پھر یوں یہ نبوت نہیں چلے گی آپ لوگوں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے. آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں لیجئے. اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. متقین کی اللہ صفات بیان فرماتے ہیں. یؤمنون بالغیب، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا. بعد والے کی تو بات ہی نہیں. آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا اتارا گیا؟ قرآن اتارا گیا. قرآن اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم نے قرآن کو قرآن اس لیے ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ اتارا گیا. کچھ لوگ بات کرتے ہیں ٹھیک قرآن مجید کی آیتوں کو تو لیا جائے گا، قرآن مجید کو لیا جائے گا، لیکن حدیث کو نہیں، حدیث کو نہیں لیا جائے گا. اچھا قرآن کوئی ان پہ اترا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن لیں گے اور حدیث؟ قرآن کہاں اترا ہے؟ قرآن کہاں اترا ہے؟ ہمارا جواب ہوگا مکے اور مدینے میں، کیونکہ آدھی صورتیں مکی ہیں، آدھی صورتیں مدنی ہیں. مکے اور مدینے میں اترا ہے، اس لیے آدھی صورتیں مکی ہیں آدھی مدنی ہیں. حالانکہ مکی مدنی کا یہ مطلب نہیں کہ مکے میں اترا یا مدینے میں اترا. جگہ کے لحاظ سے تقسیم نہیں ہے، تقسیم ہے دور کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوا قرآن کا حصہ وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی. جگہ کا نہیں تعلق کہ مکے میں اترا یا مدینے میں اترا. یہ تو ایک عام جواب ہے، مکے اور مدینے میں اترا ہے. جو اللہ کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے تو جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن نازل فرمایا. اللہ کے رسول کے دل پہ قرآن اترا ہے. اچھا اب جس کے دل پہ اترا ہے، جس کے دل میں ہے، دوسرے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ زبان سے بتائے گا. ویسے تو نہیں پتہ چلے گا. جب وہ زبان سے بتائے گا، بات کرے گا. یہ اللہ کے پیغمبر کے دل پہ اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے اسے بیان کیا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ نے فرمایا تیرے دل پہ اتار دیا، اب جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے کہ بھول نہ جائے. اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کو یاد کروانا ہمارے ذمے ہے، اس کو اکٹھا رکھنا ہمارے ذمے ہے.
پھر اس کے بیان کو، اس کی تفصیل کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بتایا، یہی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں کیا، برقرار رکھا اس کام کو۔ 3 قسموں کی حدیث ہے۔ ایک ہے من قول کہ بات فرما دی، او من فعل کہ آپ نے کام کر کے دکھا دیا، او من تقریر یا کسی کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ قرآن کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا ہے تو کاتبین وحی نے لکھا ہے۔ زید ابن ثابت ایسے ہی لکھ دیتے تھے اپنے پاس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھوایا کرتے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے۔ قرآن کو قرآن اس لیے ماننا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ نے نازل فرمایا، یہ منصب نبوت ہے۔ اللہ کا تعارف بھی رسول اللہ نے کروایا۔ توحید وہی توحید ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی، قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، عبادات وہی عبادات ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ یہ ہے منصب نبوت۔ منصب نبوت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جسے نبوت کا ہی نہیں پتا کہ نبوت کیا ہوتی ہے، اس کے لیے کیا ہے، کوئی پہلے آیا کہ کوئی آخر میں آیا۔ اگر کسی کو صدر کے مطلب کا ہی نہیں پتا، صدر کہتے کسے ہیں، تو اسے کہہ دیں یہ 5واں صدر ہے، یہ 6واں صدر ہے، یہ 7واں ہے، یہ آخری ہے، اسے کیا ہے؟ اس کو تو جب صدر کا ہی نہیں پتا کہ صدر ہوتا کیا ہے۔ جس بندے کو نبی کا نہیں پتا کہ نبی ہوتا کیا ہے، اسے پھر ختم نبوت کا پتہ نہیں ہوگا۔ جسے منصب نبوت کا نہیں پتا کہ منصب نبوت کیا ہے، کیا ہوتا ہے، اسے ختم نبوت کا کیا پتہ ہوگا؟ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، اسے جو منصب نبوت اور رسالت عطا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس چیز کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ اسے اللہ نے بھیجا ہوتا ہے، اسے اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہے، اور پھر اللہ نے انہیں آخری نبی بھی بنا کے بھیجا، آخری رسول، آخری پیغمبر۔ ستمبر شروع ہونے والا ہے، 7 ستمبر کی جو تاریخ ہے وہ ختم نبوت کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ 7 ستمبر 1974 یہ وہی دن ہے جس دن ہمارے ملک کی قانون ساز اسمبلی نے ختم نبوت پہ پہرا دیا تھا اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو، ختم نبوت کے چوروں کو دین اسلام سے خارج قرار دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، جب اللہ کے رسول نے واضح پیغام دے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں، کچھ خاص خصوصیات جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ چند خصوصیات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، ساری کا تذکرہ کریں گے تو ٹائم نکل جائے گا۔ بعثت الی الناس کافہ، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بھی میری خصوصیت ہے کہ اللہ نے مجھے پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے، پوری انسانیت کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ روم میں، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، پوری انسانیت کے لیے۔ اس سے پہلے کوئی بھی پیغمبر پوری انسانیت کے لیے نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ نبوت عام ہے اور یہ نبوت قیامت تک ہے۔ بعثت انا والساعة كهاتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں کی، فرمایا مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے اکٹھے، میں اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، جیسے ان 2 انگلیوں کے بیچ میں انگلی نہیں ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے 5 نام ہیں، لی 5 اسماء، 5 نام ہیں میرے،
انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور میں ماحی ہوں، مٹانے والا، کہ جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ نبیوں کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے، نبیوں کے ذریعے اللہ کفر کا فائدہ نہیں کرتا۔ غلام قادیانی کے ذریعے کفر کو فائدہ ہوا، انگریز کو فائدہ ہوا، انگریز گورنمنٹ کو فائدہ ہوا۔ یمحو اللہ بی الکفر، نبی کی نشانی ہوتی ہے کہ نبی کے ذریعے اللہ کفر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو کہے کہ میں نبی ہوں اور فائدہ کفر کا کرے اور نقصان مسلمانوں کا کرے، اسے نبی مانا جا سکتا ہے؟ وہ تو اسے آپ پٹھو کہہ لیں، اسے آپ غدار کہہ لیں، اسے آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس کے دوسرے نام رکھے جائیں گے۔ اچھے ناموں سے پکارا، اچھے ناموں سے نہیں پکارا۔ یہاں تو بغیر اعلان کیے کوئی اگر کسی اور قوم کا ساتھ دے ملک دشمنی میں یا مذہب دشمنی میں، اسے بھی غدار سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں نبی بھی ہوں اور غداری بھی کرے مسلمانوں کے ساتھ، وہ کیسا نبی؟ الذی یمحو اللہ بی الکفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میں حاشر ہوں۔ حاشر کا معنی اکٹھی کرنے والا، کہ میرے قدموں پہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قبر سے نکل کے حشر کی طرف جو جائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، باقی ان کے قدموں پہ چلتے جائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، یہ 5واں نام ہے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا مطلب بعد میں آنے والا، لیکن ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں آخر میں آنے والا ہوں، ایسا آخر میں آنے والا کہ جس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال فرمایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال فرمایا۔ سارے جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں، رحمت بھی، رسول بھی، نبوت بھی، ساری انسانیت کے لیے آپ کی ہندوستان یا کسی علاقے میں ضرورت ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور ہو، اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے، آمنہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے، عبداللہ کے لخت جگر کے ہوتے ہوئے، کوئی اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مثال سے سمجھ نہیں ہونا کوئی بات میرے بارے میں اور باقی انبیاء کے بارے میں، تو مثال یہ ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا، بڑا اچھا بنایا، خوبصورت بنایا، لوگ آتے ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، ساتھ ہی تعجب بھی کرتے ہیں۔ تعجب کس بات پہ؟ کہ گھر تو سارا بنا دیا، ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی رکھی؟ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ادھر آ کے تعجب کرتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے، یہاں پہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا موضع اللبنہ، میں اس اینٹ کی جگہ کو پر کرنے کے لیے آیا۔ یہ نبوت اور رسالت کی بلڈنگ ہے، نبوت اور رسالت کا مکان ہے جو بالکل مکمل ہے، رسالت و نبوت کا محل ہے، مکمل ہے۔ ایک اینٹ کی جگہ تھی اور وہ جگہ رکھی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بات سمجھائی۔ اب کسی اور اینٹ یا روڑے کی ضرورت، کسی اور اینٹ یا روڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی اور کو ماننے کی، تسلیم کرنے کی کوئی اعلان کوئی کہتا پھر پاگلوں کا کیا ہے؟ غلام قادیانی دراصل پاگل تھا، اس کو کلاس میں استادوں نے پیٹا، محلے میں لڑکوں نے پیٹا، دماغ خراب تھا اس کا، گڑ کھایا کرتا تھا، بیماری شوگر کی تھی، پیشاب بہت زیادہ آیا کرتا، ادھر واسکٹ کی جیب میں ڈھیلے رکھا کرتا کہ جہاں پیشاب آئے گا وہاں استنجا کر لوں گا، ادھر گڑ رکھا کرتا، شوقین تھا میٹھا کھانے کا۔
کبھی کبھی ڈھیلے کو دانتوں میں دبا لیا کرتا تھا اور گڑ کے ساتھ استنجا کر دیا کرتا تھا۔ ایسا پاگل آپ اسے کہتے ہو؟ اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اوتیت جوامع الکلم، ایسی بات کرتے کہ اگر صرف ایک بات بھی کہہ دیتے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، کہ اس بات میں، اس کی گہرائی میں وسعت اتنی ہوتی۔ اور صفات آپ کی کیا ہیں جو تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں؟ بد زبانی نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے، تانا زنی نہیں کرتے، فحش گوئی نہیں کرتے۔ آپ غلام قادیانی کی کتابیں پڑھ لیں، گالیاں بھی ہیں، فحش گوئی بھی ہے، تانا زنی بھی ہے، اور جھوٹ بھی ہے، خود کئی جگہوں پہ جھوٹا پڑا بھی ہے۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی بات جہاں پہ پچھلا خطبہ میں نے مکمل کیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ادھر غلام قادیانی ہیں، ان کی اطاعت کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، اور اب انگریز ہمیں کہتا ہے ان کو بھی مسلمان مانو، ان کو بھی مسلمان مانو۔ ان کی اطاعت کا قرآن حکم دیتا ہے، اس کو ماننے کا انگریز حکم دیتا ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی بھی، رسول بھی، مطاع بھی، مصطفیٰ بھی، امام بھی، قدوہ و اسوہ بھی، نمونہ کامل بھی۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے وہ سب کچھ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب کچھ ملے گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچائی ہے، کچھ چھپایا نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ مسائل خانگی ہوں، مسائل معاشی ہوں، مسائل معاشرتی ہوں، اللہ کے پیغمبر نے سارا کچھ بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، اور وہی ہدایات ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہمارا انہی ہدایات پہ جینا ہوگا اور انہی ہدایات پہ مرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔